خدا کے مقدس کلام میں سے وائس کی کتاب اس کا پہلا باب جو کہ 18 آیات پر مشتمل ہے۔ شاہ یروشلم داؤد کی بیٹی وائس کی باتیں۔ باطل ہی باطل، وائس کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنی طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے۔ ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے۔ یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں، آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا۔ جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے؟ وہ تو سابق میں ہم سے بیشتر کے زمانوں میں موجود تھی۔ اگلوں کی کوئی یادگار نہیں، اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی۔ میں وائس یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی، اور دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا، اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی، دیکھ میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی۔ ہاں، میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا، لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت اور جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے، اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ دوسرا باب۔ میں نے اپنے دل سے کہا میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے، لو یہ بھی بتلان ہے۔ میں نے انسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا اس سے کیا حاصل؟ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں، اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں، اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں، جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کرے۔ میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں، اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے۔ میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے، اور ان میں ہر قسم کی میوہ درخت لگائے۔ میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں۔ میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا، اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے، اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا، اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سو میں بزرگ ہوا، اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ بڑھ گیا۔ میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا، اور میری ساری محنت سے میرا بکھرا یہی تھا
پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں، اور میں حکمت اور دیوانگی اور حماقت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا، کیونکہ وہ شخص جو بادشاہ کے بعد آئے گا کیا کرے گا؟ وہی جو ہوتا چلا آیا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسے روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے، ویسے ہی حکمت حماقت سے افضل ہے۔ دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے، پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے۔ تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے۔ تب میں نے دل میں کہا، جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا، پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا؟ سو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بطلان ہے، کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار ابد تک رہے گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا۔ اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے؟ بس میں زندگی سے بیزار ہوا، کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا، کیونکہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ بلکہ میں نے اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں، اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق۔ بہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ثابت ہوگا، یہ بھی بطلان ہے۔ تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت نہیں کی اس کی میراث کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ بھی بطلان اور بلائے اعظم ہے، کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جان فشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی بطلان ہے۔ بس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گناہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خداوند کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ تیسرا باب۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے۔ ہم آغوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے۔ رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔ ہارنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ کام کرنے والوں کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی
ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور ساری زندگی محنت سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں۔ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا، اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ دنیا میں بے انصافی۔ پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لے کہ ہم خود حیوان ہیں، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے۔ ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں، سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے۔ سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں، اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے۔ بس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے، اس لیے کہ اس کا بکھرا یہی ہے، کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے۔ چوتھا باب۔ تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی، اور مظلوموں کے آنسوں کو دیکھا، اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے، پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان زنداؤں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا، بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے ساری محنت کی کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے، یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے۔ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان دو مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو۔ اور میں نے پھر کر دنیا کے بتلان کو دیکھا، کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں۔ یہ بھی بتلان ہے۔ ہاں، یہ سخت دکھ ہے۔ ایک سے دو بہتر ہے، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ پھر اگر دو اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ مسکین اور دانش مند لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے، کیونکہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا، باوجود یہ کہ وہ جو سلطنت میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا۔ میں نے سب زنداؤں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا۔ ان سب لوگوں کا، یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا، کچھ شمار نہ تھا، تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے
اس سے خوش نہ ہوں گے۔ یقیناً یہ بھی بتلان اور ہوا کی چراند ہے۔ 5واں باب۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے زیبے گزرانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کی ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گناہگار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہے کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بتلات اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ زندگی بیکار ہے۔ اگر تو ملک کے مسکینوں کو، مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے۔ زور 2 روپے سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھانے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے اعظم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسے کہ وہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے۔ اور یہ بھی بلائے اعظم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے؟ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دلداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے، اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے، راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ بس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ 6واں باب۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، اور وہ لوگوں پر گرا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے۔ یہ بتلان اور سخت بیماری ہے۔ اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ عمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے، اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس نے سورج کو کبھی نہ دیکھا، نہ کسی چیز کو جانا، بس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ہاں، اگر وہ 2000 برس تک زندہ رہے اور اس سے کچھ راحت نہ ہو، کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟
آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دانش مند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھگڑ نہیں سکتا، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے، بس انسان کو کیا فائدہ ہے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام آیام میں جن کو وہ پرچھائی کی معنی بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقعہ ہوگا۔ 7واں باب، نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ ماتم کی گھر میں جانا ضیافت کی گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کی گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانے سے لگا ہے۔ انسان کے لیے دانشوار کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے۔ جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا، ویسا ہی احمق کا ہنسنا ہے، یہ بھی بطلان ہے۔ یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے، اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ تو اپنی جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفقی احمقوں کے سینے میں رہتی ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے، کیونکہ تو دانش مندی سے اس امر کی تحقیق نہیں کرتا۔ حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے، اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے، کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپے، لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے۔ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ میں نے اپنے بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا۔ کوئی راست باز اپنی راست بازی میں مرتا ہے، اور کوئی بد کردار اپنی بد کرداری میں عمر کی درازی پاتا ہے۔ حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو، اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے آپ کو برباد کرے۔ حد سے زیادہ بدکار نہ ہو اور احمق نہ بن۔ تو اپنے وقت سے پہلے کائے کو مرے گا۔ اچھا ہے کہ تو اس کو بھی پکڑے رہے اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ جو خدا ترس ہے ان سب سے بچ نکلے گا۔ حکمت صاحب حکمت کو شہر کے 10 حاکموں سے زیادہ زور آور بنا دیتی ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ نیز ان سب باتوں کی سننے پر جو کہی جائے کان نہ لگائے۔ ایسا نہ ہو کہ تو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے۔ میں نے حکمت سے سب کچھ آزمایا ہے۔ میں نے کہا کہ میں دانش مند بنوں گا، پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی۔ جو کچھ ہے سودور اور نہایت گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں، اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں، اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوان کی۔ تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے، اور جس کے ہاتھ ہتھکڑیاں ہیں۔ جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن گناہگار اس کا شکار ہوگا۔ دیکھ، وائس کہتا ہے،
میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں ایک مرد پایا، لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو، میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا، پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی۔ 8واں باب، دانش مند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ بادشاہ کی اطاعت کرو۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہے۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم بااختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا، اور دانش مند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہر امر کا موقع اور قاعدہ ہے، لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں، اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا۔ کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ شریروں اور راست بازوں کا موازنہ، یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا۔ ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑے گئے اور لوگ بھی آئے، اور راست باز پاک مقام سے نکلے اور اپنے شہر میں فراموش ہو گئے۔ یہ بھی بتلان ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر باشدت مائل ہے۔ اگرچہ گناہ گار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کامتے ہیں، لیکن گناہ گار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کامتا نہیں۔ ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی بتلان ہے۔ تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں، اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی، اس کے ساتھ رہے گی۔ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو، تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے، پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ 9واں باب، ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا۔ ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے، جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گناہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں،
बनी आदम का दिल भी शरारत से भरा है, और जब तक वो जीते हैं हमाकत उनके दिल में रहती है, और इसके बाद मुर्दों में शामिल होते हैं। क्योंकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है, इसलिए जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी जात जाती रही है। अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नीस्त हो गए, और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। अपनी रात चला जा, खुशी से अपनी रोटी खा और खुश दिली से अपनी मह पी, क्योंकि खुदा तेरे अमाल को कबूल कर चुका है। तेरा लिबास हमेशा सफेद हो और तेरा सर चिकनाहट से खाली न रहे। अपनी बतालत की जिंदगी के सब दिन जो उसने दुनिया में तुझे बख्शी है, हाँ, अपनी बतालत के सब दिन उस बीवी के साथ जो तेरी प्यारी है ऐश कर ले, कि इस जिंदगी में और तेरी उस मेहनत के दौरान में जो तूने दुनिया में की, तेरा यही बकरा है। जो काम तेरा हाथ करने को पाए उससे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है न काम है, न मंसूबा, न इल्म, न हिकमत। फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है, न जंग में जोर आवर को फतेह, और न रोटी दानिशमंद को मिलती है, न दौलत अक्लमंदों को, और न इज्जत अहले खिर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है। क्योंकि इंसान अपना वक्त ही नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं, और जिस तरह चिड़िया फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम को भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। हिकमत और हमाकत पर ख्यालात। मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है, और ये मुझे बड़ी चीज मालूम हुई। एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ आया और उसका मुआसरा किया, और उसके मुकाबिल बड़े बड़े दमदमे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानिश्वर मर्द पाया गया, और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया। तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद न किया। तब मैंने कहा कि हिकमत जोर से बेहतर है, तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। दानिश्वरों की बातें जो आहिस्तगी से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज्यादा सुनी जाती हैं। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनाहगार बहुत सी नेकियों को बर्बाद कर देता है। 10वां बाब। मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं, और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। दानिश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसके बाएं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है, और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूं। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे, तू अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बानी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक खता है जो हाकिम से सरजद होती है। हमाकत बाला नशीन होती है, पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं, और सरदार नौकरों की मानद जमीन पर पैदल चलते हैं। गड़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा, और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा, और जो लकड़ी को चीरता है उससे खतरे में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी दहाड़ तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है तो अफसून गर को कुछ फायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तिदा हमाकत है, और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलही। अहमक भी बहुत सी बातें बताता है, पर आदमी नहीं बता सकता है कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझ सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है,
क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। ऐ मुमलिकत, तुझ पर अफसोस जब नाबालिग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक बख्त है तू ऐ सरजमीन जब तेरा बादशाह शरीफ ज़्यादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं और ना इसलिए कि बदमस्त हों। काहली के सबब से कड़ियां झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफत करते हैं और मैं जान को खुश करती है और रुपए से सब मकसद पूरे होते हैं। तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत न कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत न कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। 11वां बाब। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शुमाल की तरफ गिरे तो जहां गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा कि तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा। ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। नूर शीरीन है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। नौजवानों को नसीहत। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। 12वां बाब। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीख नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज घर के निगहबान थर थराने लगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं और गली के किवाड़े बंद हो जाएं। जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाए और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकलें और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपनी अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। बेशतर इसके कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौस का चिर्फ टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातिल ही बातिल। वाइस कहता है सब कुछ बातिल है। हासिल कलाम। गर्ज अजबस की वाइस दानिशमंद था। उसने लोगों को तालीम दी। हाँ, उसने बखूबी गौर किया और खूब तजवीज़ की और बहुत सी मिसलें करीने से बयान की। वाइस दिल आवेज बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की जो रास्ती से लिखी गई। दानिशमंद की बातें पीनों की मानिंद हैं और उन खूंटियों की मानिंद जो साहिब मजलिस ने लगाई हो और जो एक ही चरवाई की तरफ से मिली हो। सो अब ए मेरे बेटे, इनसे नसीहत पजीर हो। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है,
خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔